اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین اکرام، جنگ بدر کے اسباب کے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مکہ میں مقیم تمام مسلمان بھی اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اب مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا تو کفار مکہ بہانے بہانے سے مسلمانوں کے علاقے میں جا کر شرارتیں کرنے لگے، اور مسلمان مدینے کے قرب و جوار میں اپنے جانوروں کو چراگاہوں میں چراتے تھے۔ کئی دفعہ کافر مسلمانوں سے ان کے جانوروں کو چھین کر لے جاتے تھے۔ مسلمان پہلے ہی کافروں کے ستانے کی وجہ سے اپنا گھر بار مال و متاع مکہ چھوڑ کر تنگ دستی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے، اور اب یہاں بھی کفار مکہ ان کو چین سے سانس نہ لینے دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ مسلمانوں نے کافروں کے تجارتی قافلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کفار مکہ تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے، اور شام کی طرف جانے والی شاہراہ مدینے سے قریب پڑتی تھی۔ ہجرت کے 2 سال کفار مکہ نے ابو سفیان تجارت کے لیے ملک شام بھیجا۔ اس سفر میں مکے کے کافروں کے پاس جو کچھ مال و متاع تھا وہ سب تجارت پر لگایا، حتیٰ کہ قریش مکہ کی عورتوں نے اپنے سونے اور چاندی کے زیورات بھی تجارت میں لگا دیے، اور مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے ان کا سامان اور مال و متاع بھی کافروں نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، وہ سب بھی تجارت میں لگا دیا۔ ان کفار مکہ نے اتنا ڈھیر سارا مال سامان تجارت میں اس مقصد کے لیے لگایا کہ آنے والے وقت میں مدینے کے مسلمانوں اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کی جائے۔ ابو سفیان یہ تمام مال و متاع لے کر ملک شام چلا گیا۔ وہاں اس کو خلاف توقع بہت زیادہ منافع حاصل ہوا، اور ایک اندازے کے مطابق 50,000 دینار کا سرمایہ حاصل ہوا۔ ابو سفیان جب شام سے چلا تو اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اس سے سرمایہ نہ چھین لیں، چنانچہ اس نے ایک قاصد مکہ بھیجا کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ ابو جہل جو کہ دشمن اسلام تھا اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جان سے مارنا چاہتا تھا، اس بدبخت کو موقع مل گیا، اور اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا قافلے کی حفاظت کے لیے جلد از جلد آگے بڑھنا چاہیے۔ ابو جہل لعین یہ تدبیر فوراً اثر کر گئی، اور قریش مکہ نے جلدی 1000 لشکر تیار کیا، جس میں 300 گھوڑے اور 700 اونٹ شامل تھے۔ ابو جہل کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ کافروں کا یہ لشکر ابھی مکے سے 5 منزل مدینے کی طرف پہنچا تھا کہ ابو سفیان راستہ بدل کر مکہ پہنچ گیا، اور اس نے ابو جہل کو اطلاع بھجوا دی کہ وہ خیریت سے مکہ پہنچ گئے ہیں، لہٰذا اب تم واپس آ جاؤ۔ لشکر کفار میں سے بھی کئی سرگردہ لوگوں نے ابو جہل کو واپسی کا مشورہ دیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ مدینے کے قرب و جوار میں جا کر ہم جشن مناتے ہیں، تاکہ مدینے کے قریب و جوار کے قبائل ہماری طاقت سے خائف ہو جائیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ نہ کر سکیں۔ مگر حقیقت میں ابو جہل مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے دلی ارادے کی اطلاع دی، اور ساتھ ہی فتح کی خوشخبری بھی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جنگ کی تیاری کا فرمان سنایا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجلت میں تیاری کی، اور اس طرح کے 313 سرفروشوں کے ایک جماعت تیار ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے خطاب فرمایا، اور انہیں بتایا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر
لشکر جرار لے کر مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا راستہ روکنے کے لیے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کی تائید و حمایت کی۔ انصار مدینہ کی طرف سے حضرت مقدار بن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے شانہ و شانہ کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تیرا اللہ جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انصار مدینہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو 313 سرفروشان اسلام کا یہ لشکر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں صرف 3 گھوڑے اور 70 اونٹ شامل تھے۔ 3 سواریوں کے لیے ایک اونٹ مقرر ہوا، اور 3 میں سے 2 اونٹ پر سوار ہو رہے اور ایک پیدل چلتا، پھر پیدل سوار ہو جائے اور سواروں میں سے ایک پیدل چلتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ پھر راستے میں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا اور واپس چلے گئے، اور ان کی جگہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں شامل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو جاسوسی کے لیے دشمن کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ ان دونوں نے اطلاع دی کہ کفار مکہ بدر کے میدان تک پہنچ چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔